راضی کریں اللہ کو۔ شکر خدا پھر مل گیا ایک نیا دن ہمیں، آؤ چلو اللہ کو راضی کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت میں بے شمار فضائل علماء نے کتابوں میں تحریر فرمائی۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت البقاء عالیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب فیضان نماز میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نقل فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بروز قیامت مصافحہ فرمائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، بزرگوں کا مدنی چینل ہے اور ہم بزرگ مبلغین کے ساتھ اس پروگرام ایک نیا دن میں حاضر ہیں، اور الحمدللہ ہم ایک ٹاپک پر گفتگو کرتے ہیں، اور یہ پروگرام آپ مستقل دیکھ بھی رہے ہیں اور فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے، کسی شاعر نے اس کے بارے میں کہا ہے، فلاح و کامرانی نرمیوں آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ جی ہاں ناظرین، آج جس پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے نرمی۔ نرمی جس کے اندر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خوبصورتی پیدا کر دیتا ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس چیز میں نرمی ہوتی ہے وہ خوبصورت ہوتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال دی جائے وہ بدصورت ہو جاتی ہے۔ جبھی تو کسی نے کہا کہ جب آٹا نرم ہوتا ہے تو روٹی بن جاتی ہے، زمین نرم ہو جائے تو کھیت بنتے ہیں، باغ بنتے ہیں۔ آئیے مبلغین سے اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ اگر آدمی کا دل نرم ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کن انعامات اور اکرامات کی بارش فرماتا ہے، اور جو لوگ نرمی حاصل کرتے ہیں ان کو کیا کیا ملتا ہے۔ ہمارے ساتھ مبلغین موجود ہیں الحمدللہ، ہمارے بزرگ مبلغ نعمان اتاری بھائی، انہی کے ساتھ الحمدللہ ہمارے بزرگ مبلغ حکیم غزالی بھائی، اور ہمارے عبدالرعوف بھائی مبلغ دعوت اسلامی بھی ہیں، بہترین نعت خواں بھی ہیں، اور انہی کے ساتھ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نیاز اتاری بھائی۔ یہ ہمارے بزرگ مبلغین ہیں، یقیناً قرآن و سنت کی روح میں رہتے ہوئے یہ الحمدللہ ہماری رہنمائیاں فرماتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے تجربات بھی بیان کرتے ہیں، جس سے الحمدللہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور اپنی آخرت بہتر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ دل کی نرمی پر ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ جو بزرگ مبلغین ہیں ان سے انشاءاللہ اس پر کلام کریں گے۔ ہم اپنی گفتگو سے پہلے نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کرتے ہیں، جس سے قلوب منور ہو جائیں، ذہن منور ہو جائیں۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی رعوف اتاری بھائی موجود ہیں، جو بڑی پیاری آواز میں ہمیں نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک سنائیں گے۔ آئیے عبدالرعوف بھائی سے نعت کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں
بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ برادر اعلیٰ حضرت شہنشاہ سخن حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام انشاءاللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بزرگوں کا مدنی چینل، اور پروگرام ہے ایک نیا دن، جس میں ہم گفتگو کریں گے نرمی کے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نرمی بے حد پسند ہے، اور جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اسے زینت بخشتی ہے۔ آئیے مبلغین سے اس پر گفتگو کرتے ہیں، نرمی کی اہمیت کیا ہے، نرمی کیسے پیدا کی جا سکتی ہے، اور جس کو اللہ کریم
نرمی عطا فرمائے، اللہ کریم اس کو کیا انعام عطا فرماتا ہے۔ جی نعمان بھائی کچھ اس بارے میں ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم لفظ نرمی کی بات کرتے ہیں تو یہ لفظ نرم ایسا ہے کہ جب ہم زبان سے بولتے ہیں نا تو مزاج بھی نرم ہو جاتا ہے، اور یہ لفظ و حرف زبان پہ گرم بھی نہیں ہوتا۔ جب ہم نرم لفظ استعمال کرتے ہیں، نرمی کی بات کرتے ہیں، تو اگر مزاج کے اندر کوئی چڑچڑاپن، غصہ یا ایسی کوئی چیز ہوتی ہے نا تو وہ بھی نرم پڑ جاتی ہے۔ اچھا، نرمی اتنی بہترین صفت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ یہ صفت عطا فرماتا ہے اس کو اتنی برکتیں ملتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر سونے کو ہم پگھالتے ہیں اور وہ نرم ہو جاتا ہے تو اس سے کیا بنتا ہے؟ زیور۔ لوہے کو اگر ہم پگھالتے ہیں، اس کو نرم کرتے ہیں، کیا بنتا ہے؟ اوزار یا ہتھیار۔ اسی طریقے سے زمین جو سخت ہوتی ہے اس کو نرم کیا جائے، اس کے اندر کھیتی باڑی ہوتی ہے۔ سخت زمین اور جو پتھریلی زمین ہوتی ہے اس پہ کبھی بھی سبزہ نہیں اگتا۔ اسی طریقے سے اگر دل کو ہم نرم کریں گے، اپنی زبان کو نرم کریں گے، اپنے لہجے میں، اپنے مزاج میں نرمی لائیں گے، ہوگا کیا؟ اس کی برکتیں کیا ملیں گی کہ طبیعت کے اندر رحم، طبیعت کے اندر شفقت، طبیعت کے اندر عفو و درگزر، اور طبیعت کے اندر آسانی پیدا ہوگی۔ اور حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی کی جو فضیلتیں اور برکتیں عطا فرمائی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ، اللہ پاک رفیق ہے اور رفق یعنی نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک نرمی کی وجہ سے وہ چیزیں عطا کرتا ہے جو سختی یا کسی اور وجہ سے عطا نہیں فرماتا۔ تو جس کے اندر نرمی ہوگی اس کو وہ عطائیں ملیں گی کہ اس کے اندر شفقت بھی آئے گی، اس کی زبان بھی نرم ہوگی، اس کے لہجہ بھی نرم ہوگا، اس کے اندر عفو و درگزر بھی آئے گا، اس کے اندر پیار بھی آئے گا، اس کے اندر رحمت بھی آئے گی، اور اس کی جب زبان میں نرمی ہوگی تو اس کے دوست بھی زیادہ بنیں گے، اس کے جاننے والے بنیں گے، ہم نے بھی یہی دیکھا ہے کہ جس شخص کے اندر نرمی ہو لوگ اس کے قریب ہو جاتے ہیں، اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ اچھا، خاندان میں جو شخص شفیق ہو، نرم مزاج ہو، بچوں کے ساتھ مل جائے، بڑوں سے شفقت سے بات کرے، لوگ اس کے قریب آ جاتے ہیں اور اس کی ایک الگ پہچان بن جاتی ہے۔ نرمی واقعی میں وہ چیز ہے کہ جس کے اندر داخل ہو جائے اس کو زینت بخش دیتی ہے۔ نرمی کے متعلق جو ہے اس کی کیا ضرورت ہے، اس کو کیوں ہونا چاہیے، کچھ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں غزالی بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں نرمی جو ہے ایک زندگی کا سب سے اہم جز ہے۔ اگر ہم اپنے اندر نرمی پیدا کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سامنے والے کو اپنے قریب کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے اندر سختی پیدا کریں گے، مزاج میں سختی ہو، زبان میں سختی ہو، کردار میں سختی ہو، تو ہم اپنے قریب کو بھی دور کر دیں گے۔ اگر ہمیں لوگوں کو قریب کرنا، بالخصوص وہ ہمارے اسلامی بھائی کہ جو لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، جو لوگوں کو نماز روزے کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، تو یقیناً ان کے اپنے مزاج میں بالخصوص، یہ تو ہر مسلمان کو یہ ضروری ہے کیونکہ انہیں لوگوں کو اللہ کے قریب کرنا ہے تو ان کو اپنے مزاج میں نرمی کرنی ہوگی۔ اور یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ جب ہم نرم ہوتے ہیں، ہمارے مزاج میں نرمی ہوتی ہے، تو ہم نے بسا اوقات دیکھا ہے کہ جب والد گھر میں آتا ہے تو بچے اس سے لپٹ جاتے ہیں۔ یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ بچے جو ہیں وہ ان کو شفقت مل رہی ہے، محبت مل رہی ہے، نرمی مل رہی ہے باپ کی طرف سے، تو بچے ان کے گلے بھی ملتے ہیں، ٹانگوں سے لپٹ جاتے ہیں۔ لیکن یہی شخص اگر بد مزاج ہو جائے، اس کے اندر سختی آ جائے، کہ کہتے ہیں نا نرمی سے انسان کے اندر زینت آتی ہے، تو اسی طریقے سے سختی کا اب اس کو الٹ لے لیجئے، جہاں نرمی سے زینت آ رہی ہے وہاں سختی سے اس کی خرابی پیدا ہو رہی ہے اور اس کا سارا حسن جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ اور جب ہمارے اندر سختی آتی ہے تو لوگ ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ اتنے مشہور ہو جاتے ہیں اپنی بد مزاجی کی وجہ سے، اپنی سخت کلامی کی وجہ سے، جھاڑنے سے، اور کہتے ہیں نا کہ الٹے سیدھے الفاظ نکالنے کی وجہ سے، کہ سامنے والا اتنا اس کو مشہور کر دیتا ہے اس کی عادتوں کی وجہ سے، دوسروں کو کہتا ہے کہ یار ذرا اس سے دور رہنا ہے، اس کا مزاج صحیح نہیں ہے، ذرا اس سے بچ کے رہنا۔ اسی طرح ہم نے دیکھا ہے روزمرہ کی ہماری معمولات میں بھی نظر آتا ہے کہ بسا اوقات، اب چونکہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے بزرگوں کے مدنی چینل پر چل رہا ہے، تو یقیناً ہمارے بزرگ حضرات بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے اور سن رہے ہیں، تو اب اس بات پہ غور کیجئے کہ جو بالخصوص بڑی عمر کے حضرات ہیں،
जब वो मस्जिद में जाते हैं उनका मिजाज क्या होता है। अगर बच्चा नमाज़ पढ़ने आया है, ठीक है, जो बच्चा नमाज मस्जिद में आने के काबिल है वो मस्जिद में आ गया है, अब उसे सख्ती उसके ऊपर अगर हम करेंगे तो ये सही नहीं है। अब यहाँ भी क्या होता है, अगर देख लिया बच्चों को वो आ रहे हैं साहब, बाज़ औक़ात तो बदकिस्मती से ऐसे लोगों का बच्चे जो है ना कोई मखसूस नाम भी रख देते हैं। ये कितनी बड़ी ज़िल्लत की बात है और कितनी रुसवाई की बात है। फिर बच्चे बोलते हैं वो आ रहे हैं, ज़रा एक तरफ हो जाओ। जी, वो जब बड़े साहब गुजर जाते हैं तो बच्चे को सांस में सांस आता है। तो बच्चे हों या बड़े हों, जब किसी शख्स के बारे में उन्हें पता चल जाता है कि यार ये बदमिजाज है, तो लोग उससे फिर बचते हैं और अपनी इज्जत को भी बचाते हैं कि अब इसके पास बैठेंगे बिला वजह हमें जलील कर देगा, झाड़ देगा या कोई और बातें हमें कह डालेगा। अब जब हम अपने मिजाज को अच्छा करेंगे, अपने मिजाज को हम लोगों के लिए यूँ कह लीजिए दिल बिछाने वाला काम करेंगे तो इसकी रहमतें आएंगी। लेकिन जहाँ हमारे अंदर बदमिजाजी आ जाएगी तो इसका भी हमारे ऊपर यकीनन असर ज़िंदगी में भी पड़ेगा, मरने के बाद भी इसका बहुत बुरा अंजाम है। गौरव भाई, हमने ये देखा है अंदाज कि जो ताजिर मुस्कुराकर बात करने वाला हो, शफकत से गुफ्तगू करने वाला हो, ग्राहक के साथ थोड़ी अच्छी गुफ्तगू करे, थोड़ा नरम मिजाज हो, कोई चीज़ वापसी करे तो ले ले, कोई चीज़ बार बार मांगे तो मुस्कुरा कर दे, सख्ती ना करे, तो हम देखते हैं कि लोग खींचे खींचे उसकी तरफ जा रहे होते हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि वाकई में नरमी पाने से जो है जीनत आती है और नरमी से लोगों का दिल आपकी तरफ माइल हो जाता है। लाज़मी बात है, जो लोग नरमी करते हैं लोग उनसे मोहब्बत करने लग जाते हैं। ये ताजिर हजरात के लिए तो ख़ास तौर पे हमने देखा है, मशहूर हो जाता है मार्केट में कि भाई यार इसका अखलाक बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छे अंदाज से मिलता है, चीज़ वापसी भी कर लेता है। तो यूँ जो है बड़ा प्यारा जो है नरमी अगर आदमी के अंदर आए तो खूबसूरती पैदा होती है। अब्दुल रऊफ भाई, आप भी इस बारे में कुछ इरशाद फरमाइए कि नरमी के क्या जो है वो फ़वाइद हासिल होते हैं आदमी को। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जब लोगों पर करम फरमाता है ना, अल्लाह, तो उनके दिलों को नरम फरमा देता है। सुभान अल्लाह। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब उनके दिल नरम हो जाते हैं तो उनके मिजाज में नरमी आती है, और जब उनके मिजाज नरम होते हैं तो वो लोगों के साथ नरमी से गुफ्तगू करते हैं, और फिर इसका फ़ायदा इन्हें यह हासिल होता है कि लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बत पैदा हो जाती है, इज़्ज़त बढ़ती है। और मुफ्ती साहब मज़ीद फरमाते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी पर कहर फरमाता है, किसी पर नाराज़ होता है, तो उसके दिल को सख्त कर देता है। और फिर इसका नुकसान ये होता है कि जब उसका दिल सख्त होता है तो उसका मिजाज सख्त हो जाता है, और जब उसका मिजाज सख्त होता है तो फिर वो लोगों के साथ जो है वो सख्त गुफ्तगू करता है, गुस्से के साथ गुफ्तगू करता है, हर वक्त रूठा रूठा नाराज़गी वाला इजहार करता है। और जब उसका ये अंदाज़ होता है तो लोग फिर उससे नफ़रत करना शुरू हो जाते हैं। नफ़रत का इजहार करें ना करें, लेकिन कम अज़ कम उससे दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें बस चाहिए यही कि अगर हम लोगों के दिलों में मोहब्बतें पैदा करना चाहते हैं, बाहमी इत्तेफाक इत्तेहाद, आपस की रंजिशें दूर करना चाहते हैं, लोगों को अपना बनाना चाहते हैं, अपना हमनवा बनाना चाहते हैं, तो हमें अपने अंदर नरमी पैदा करनी होगी। जैसे अभी हकीम गज़ाली साहब ने इरशाद फरमाया कि जब बाप घर में आता है, अगर नर्म और शफीक बाप है तो बच्चे उससे लिपटते हैं और प्यार करते हैं। तो अब इनकी इस बात पर मदनी चैनल के नाज़रीन भी गौर करें, मैं और आप भी गौर करें कि हमारा क्या अंदाज़ है। अगर हम घर में जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे बच्चे कमरे में छुप जाते हैं और साइड पर हो जाते हैं, अब्बू आ गए, ओह साइड पे हो जाओ, अभी गुस्सा हो जाएंगे, अभी झाड़ेंगे, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर हमें थोड़ा सा समझना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज़ तो नहीं हो रहा है, हम पर उसका कहर तो नहीं है कि हमारा दिल सख्त हो गया है। हमें फ़ौरन तौबा करनी चाहिए अल्लाह की बारगाह में और अपने मिजाज को, अपने अंदाज को नरमी की तरफ लेकर आना चाहिए। निगरानी शुरा हाजी इमरान अत्तारी साहब की बड़ी प्यारी बात है, वो जो आपने कहा कि जब आदमी का दिल नरम होता है तो अल्फाज भी नरम होते हैं, अंदाज भी नरम होता है, और जब आदमी अंदर से सख्त होगा तो ज़बान भी। आपने बड़ी प्यारी मिसाल दी। अक्सर लोग कहते हैं ना यार नहीं ये ज़बान का ज़रा सख्त है, दिल का तो बहुत नरम आदमी है। तो आपने बड़ी प्यारी बात की, आपने कहा कि चाय का जो कप होता है ना, अगर वो बाहर से गर्म है तो अंदर से भी गर्म ही होगा। जो बाहर से गर्म है तो अंदर से भी गर्म होगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि अंदर से चाय ठंडी हो कब बाहर गर्म हो? तो ये अंदाज है कि जब दिल में नरमी होती है तो
تو یقیناً پھر وہ نرمی جو ہے لوگوں کے اندر بھی تقسیم ہوتی ہے اور خوبصورتی پیدا کر دیتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم نرم رہیں. نیاز بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. نیاز بھائی آپ فرمائیے کہ نرمی کیسی ہونی چاہیے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا انداز کیا تھا نرمی کے بارے میں، کیونکہ یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، رہنمائی ہماری کرنے والی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ. جیسا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے نا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس گھرانے کو پسند فرماتا ہے اس میں نرمی پیدا فرما دیتا ہے. تو آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرفان بھائی آئیے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو ہی دیکھتے ہیں، ان کی نرمی کو دیکھتے ہیں اور اسی پر ہم تبصرہ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کی آپ پر بڑی مہربانی ہے کہ آپ کو ان کے لیے نرم دل کر دیا. سبحان اللہ. ان کے لیے، امت کے لیے نرم دل کر دیا. اب اس آیت مبارکہ کا ہم روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے، امت کے لیے نرم دل اور ان کی شفقت، ان کا لطف، ان کا رحیم و کریم ہمارے لیے آپ کے سامنے واقعات بے تحاشا موجود ہیں. اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ سے دور ہوتے. اس کا سب سے واقعہ مشہور جو کہ آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی کو کئی مرتبہ سن چکے ہوں گے، غزوہ احد، کہ جس وقت ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما ہوئے، آپ کو کتنی اذیت دی گئی، تکالیف دی گئیں، لیکن آپ ان کے ساتھ سختی سے پیش نہ آئے، بلکہ وہی شفقت، وہی محبت آپ نے ان کو عطا کی، اور وہ سخت دل اور وہ سختی کرنے والے آپ کی طرف راغب ہوئے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی ہمارے لیے اگر دیکھا جائے تو نعمت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو ہمارے لیے نرم دل بنایا. اس میں حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو ہے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ قبول اسلام سے پہلے توریت کے بہت بڑے عالم تھے، اور آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو نشانیاں تھیں وہ پڑھ رکھی تھیں. آپ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کھجوروں کا لین دین کا معاملہ کیا ہوا تھا، اور اس میں ابھی 1-2 دن باقی تھے کہ آپ بھرے مجمع میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہو گئے اور سخت لہجے میں آپ سے مخاطب ہوئے. آپ کا دامن پکڑ لیا، آپ کی چادر مبارک پکڑ لی، اور آپ کو سخت نگاہوں سے دیکھتے ہوئے آپ سے کھجوروں کا لین دین کے معاملے میں کہا. تو آپ نے کہا کہ ابھی تو 1-2 دن باقی ہیں، لیکن جب آپ نے سختی کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا تو وہاں پر ہم مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے. انہوں نے جب یہ دیکھا تو وہ غضب ناک ہو گئے اور کہا اے خدا کے دشمن، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کس قدر سختی سے بات کر رہے ہیں. اگر مجھے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آداب مانے نہ ہوتا تو میں اپنی تلوار سے تیرا سر اڑا دیتا. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے ارشاد فرما دیے قرآن پاک میں کہ آپ کو ہمارے لیے نرم دل فرمایا. تو آپ نے کہا اے عمر، تم اس سے اس طریقے سے گفتگو کر رہے ہو، ہوتا یہ کہ تم مجھے حق ادا کرنے کے لیے کہتے اور اس کو نرمی کے ساتھ اپنا مطالبہ پیش کرنے کی ہدایت کر کے ہم دونوں کے لیے بھلا کرتے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا جو حق ہے وہ اس کو ادا کر دو اور اس پر کچھ اور بڑھا دینا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تشریف لے کر آئے اور آپ نے وہ کھجوریں بھیج دی جو اس کا حق تھی، اور اوپر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق بڑھا دی۔ جب وہ دی گئی تو حضرت زید بن سعینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عمر، میرا تو حق جو تھا وہ یہ تھا، تم یہ مجھے زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری بات کرنے لگے، کہا کہ میں نے غصیلی نظروں سے تمہیں دیکھا، سختی سے تمہارے ساتھ پیش آیا، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ان کو یہ بھی ادا کرو اور دل جوئی کے لیے ان کو زیادہ کھجوریں دے دو تاکہ ان کے دل میں ملال نہ آئے۔ اللہ اللہ اللہ، حالانکہ کافر ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ ہاں، اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب یہ بات کی تو حضرت زید بن سعینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے عمر، تو مجھے جانتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں جانتا ہوں، تو توریت کا بہت بڑا عالم ہے، پھر تو نے ایسا کیا؟ تو حضرت زید بن سعینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نشانیاں پڑھی ہوئی ہیں، 2 نشانیاں میں نے دیکھنی تھی، ایک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت حلیم ہیں، اور دوسری یہ کہ آپ پر جتنی شدت کی جائے، جتنی سختی کی جائے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے ہی زیادہ حلیم ہو جاتے ہیں سبحان اللہ، اور زیادہ نرمی اختیار کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے یہ ترکیب کی کہ اس ترکیب سے 2 دن پہلے اپنا مطالبہ سختی کے ساتھ پیش کر کے ان دونوں نشانیوں کو ایک ہی وجہ سے پہچان لیا۔ اللہ اکبر۔ اے عمر، تم مجھے جانتے ہو، میں بہت مالدار ہوں، تم گواہ ہو جاؤ۔ ہائے۔ اب گواہ کس چیز پہ کر رہے ہیں؟ کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے لیے اپنا آدھا مال صدقہ کر دیا۔ پھر یہ کہہ کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے کلمہ پڑھا۔ تو یہ جو واقعہ آیا، یہ اگر ہم دیکھیں، اس سے سبق حاصل کریں تو ہمارے لیے بہت بڑا سبق کہ جتنے نرمی ہم اختیار کریں گے، جیسے کہ غزالی بھائی نے کہا، نعمان بھائی نے کہا کہ نرمی اختیار کرنے سے ہمارے لب میں، ہمارے گفتار میں، ہمارے اطوار میں جو ہے وہ نرمی پیش ہوتی ہے، ہم سامنے والے سے پیار، محبت، خلوص، شفقت سے بات کرتے ہیں، پیش آتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے ہم جو ہے اپنے سامنے والے اسلامی بھائی کا جو دل ہے اس کو راغب کر کے اسلام کی طرف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری ادائیں، سنتوں کی طرف رجوع کرا سکتے ہیں۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کریمہ ہمیں اس بات ہی کی تعلیم دے رہی ہے کہ ہم نے نرمی اختیار کرنا ہے، چاہے سامنے والا کتنی بھی شدت کے ساتھ ہمارے اوپر آئے، ہمیں چاہیے یہی کہ ہم نرمی کریں گے۔ یعنی ہمارے وہاں تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ بھائی ہم تو پھتہ کا جواب اینٹ سے دیں گے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں جملہ اور بھی اس میں کہا جاتا ہے کہ ہم اچھوں کے ساتھ اچھے ہیں، بروں کے ساتھ برے ہیں۔ یہ بڑا یہ کیا کمال ہے، عجب انداز ہے غالب بھائی۔ یعنی اگر یہ دیکھا جائے تو واقعی میں ہم اسلامی تعلیمات سے بہت دور ہیں۔ اچھا یہی نہیں ہے، ہماری جو کیفیت ہے ہم نے دیکھا ہے مساجد میں بھی، ہمارے خاص طور پہ بزرگ جو ناظرین ہیں وہ سن رہے ہوں گے اور ہماری اس بات کی شاید تائید میں سر بھی ہلائیں گے کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ بزرگ ایسے ہوتے ہیں جو مسجد میں بچوں کی خواہ پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اچھا بچے تو پھر بچے ہی ہیں نا، اگر وہ شرارت نہ کرے تو پھر ان کو بچہ کون کہے؟ تو اب اس کے میں کیا ہوتا ہے کہ یہی انداز بڑوں کا بھی ہم نے دیکھا کہ جب کسی کو سمجھانے کی بات آتی ہے تو وہ اخلاقیات یا تو بھول جاتے ہیں یا وہ انداز بدل جاتا ہے، نرمی ختم ہو جاتی ہے۔ جبکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ایسے ایسے واقعات ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدا میں نماز پڑھا تھا، اتنے میں کسی نے چھینک دیا، میں نے جواب دے دیا، لوگ مجھے کہانی سے دیکھنے لگ گئے، آنکھیں تیز کے گھورنے لگ گئے۔ تو میں نے کہا کہ میں نے ایسا کیا کیا نماز کی حالت میں؟ نماز کی حالت میں۔ تو اتنے میں صحابہ اکرام نے اپنے زانوں پر ہاتھ مارنا شروع کر دیا، مجھے چپ کرانے کے لیے۔ بہرحال نماز ختم ہوئی، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنے قریب بلایا اور بٹھا لیا، اور پھر فرمانے لگے کہ نماز تو تسبیح و تکبیر کا نام ہے نا،
نماز میں اس سے ہٹ کر کوئی اور کام نہیں کرنا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے اچھے انداز سے تعلیم فرمائی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب کسی کے ساتھ خاص طور پر جو ہے اصلاح کا پہلو آ جائے تو بڑی نرمی، شفقت، محبت کے ساتھ، چاہے وہ بڑے ہوں یا چاہے جو ہے چھوٹے ہوں، سب کے ساتھ ہمیں شفقت، نرمی کے ساتھ معاملات کو پیش آنا چاہیے. اچھا، یہ گھریلو معاملات میں بھی، باہر بازار میں بھی جب ہم ہوں، کبھی کہیں ہم کسی جو ہے وہ ملازم کے ساتھ ہوں، تو نرمی اپنے اندر رکھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا. نعمان بھائی، اس متعلق کچھ نصیحت کے حوالے سے کہ جب آدمی کسی کو نصیحت کرے تو کیا انداز ہونا چاہیے؟ یہی انداز ہونا چاہیے کہ نرمی ہونا چاہیے. جب بھی نصیحت کے معاملات ہوں، نیکی کی دعوت کے معاملات ہوں، یا گھر کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ یا مارکیٹ میں کاروباری حضرات کے ساتھ جب بھی بات کی جائے نرمی کے ساتھ کی جائے. اور یہ نرمی ایسا وصف ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے. اور سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ وصلۃ والسلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجنا چاہا تو یہی فرمایا کہ اس سے نرمی سے بات کرنا. حالانکہ فرعون کون تھا؟ فرعون کافر تھا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، نافرمان. لیکن جب نصیحت کے لیے بھیجا گیا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ وصلۃ والسلام کو جب بھیجا گیا تو حکم کیا ہوا کہ اب نرمی سے بات کرنا. تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی ہمارے سامنے شریر ہے، اگر کوئی شدت اختیار کرتا ہے، کوئی ہم سے بدتمیزی کرتا ہے، جیسے ابھی یہی مثال دی آپ نے، نگران شورا کی مثال دی اور دوسرے لوگوں کی مثال دی کہ چائے کا کپ، اگر چائے گرم ہے کپ کے اندر، اس پیالے کے اندر، تو باہر بھی گرم ہوگا. تو دل کے اندر نرمی کا وصف کا پیدا ہوگا. ہم اس بات پہ غور کریں کہ دل کے اندر نرمی کیسے آئے گی، قساوت قلبی یعنی دل کی سختی کیسے دور ہوگی. تو اس کا سب سے بہترین حل ایک تو موت کی یاد. جب ہم موت کی یاد کریں گے، جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، نرمی آئے گی. اب نرمی جب آ گئی تو ہوتا یہ ہے کہ جب ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں، جب کوئی نصیحت اثر کرتی ہے، جب دل کے اندر نرمی کا خیال آتا ہے کہ ہم نرمی سے کریں گے، شیطان کے ایسے حملے ہوتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، یا آپ مشاہدہ کیجئے گا کہ جب آپ کے اندر کوئی بات اثر کرتی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس پر عمل کروں، فی البدی یا فوراً آپ کے سامنے ایسا معاملہ آئے گا کہ جو نرمی کی بات ہم کر رہے ہیں نا، فوراً ہماری وہ نرمی سختی میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے. کیوں ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے اندر یہ سوچ پیدا ہوئی، جب ہمارے اندر یہ ذہن بنا کہ ہم نرمی سے بات کریں گے، چاہے ہمارے بچے ہوں، چاہے ہمارے ماتحتین ہوں، چاہے ہماری اولاد ہو، کوئی بھی ہو، اب نانا ہے، دادا ہے، یا اس بڑی عمر کے لوگ ہیں، عموماً چڑچڑاپن، غصہ آ ہی جاتا ہے. لیکن جب نرمی کا وصف پیدا کرنے، اچھا یہ چیزیں ایسی ہیں نا کہ اس کو تکلف کے ساتھ پیدا کرنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم مطلب یہ ہے کہ فوراً نرمی آ جائے. یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تکلف کے ساتھ کی جاتی ہیں، اس کی عادت بنانی پڑتی ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی ایسا شخص ہے، میں اپنا ہی نام لیتا ہوں، جیسے میں ہوں، کہ مجھے میری اولاد کے اوپر غصہ آتا ہے. میں نے اس کو 3-4 بار، 6 بار، 8 بار، 10 بار سمجھا، بیٹا نہیں کرو نہیں کرو. پھر کیا ہوا، میرا مزاج تبدیل ہوا، میری آواز بڑی ہو گئی. پھر مجھے کسی گھر میں نے کہا وہ نرمی والا پہلو کہاں گیا، میں سمجھتا ہی نہیں، اتنا سمجھاتا اس کو، کیا میں نرمی کروں گا. تو یہ مجھ پر شیطان کا حملہ ہے. اسی طریقے سے اب اپنے ماتحتین کو دیکھ لیں، ان کو ہم کہیں گے بیٹا وقت پہ آنا، ٹائم ہو گیا ہے، آپ لیٹ آ رہے ہو، آپ کی تنخواہ کٹے گی، آپ کے آورز کٹیں گے ڈیلی آورز میں. نہیں سر میں آؤں گا، بے فکر ہو. ہوتا کیا ہے، اگر ہم برداشت کر سکتے ہیں تو ہوتا ہے کہ 1 دن، 2 دن، 10 دن برداشت کر لیا، 11ویں دن ہماری حالت کیا ہوگی. ابے مطلب ہم اپنی لینگویج میں نا کہ تم سمجھتے نہیں ہو، تم کو اتنا سمجھاتے، تم ہو اس قابل کہ تمہارے ساتھ نرمی نہ کی جائے، تم ہو اس قابل کہ تم پہ سختی کی جائے. لیکن جب یہ ہم جملہ ایسا بولتے ہیں، کوئی ایسا جملہ، مدنی چینل کے ناظرین، بزرگ اسلامی بھائی، یا کوئی بھی اس طرح کا جملہ استعمال کرتا ہے کہ تم ہو اس قابل، تو یاد رکھنا کہ جس رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو انسان بنایا، اس کو تمہارے ماتحت کیا. ایسا نہ ہو، اللہ کی خفیہ تدبیر سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کے ماتحت ہو جائیں اور وہ ہم پہ سختی کر تو ہمیں وہ دن یاد آ جائے. تو نرمی ایسا پہلو ہے کہ انسان کی مزاج کو، انسان کی طبیعت کو، انسان کے پورے وجود کو ایسا خوبصورت بناتا ہے. اور کوئی بھی بات اگر سختی سے کی جائے نا، اب جیسے مثال کے طور پر میں عرفان بھائی کو کہتا ہوں، عرفان بھائی آپ میرے گھر پر دعوت تشریف لائیے گا نا، یہ ایک نرم لہجہ ہوا، میرے گھر پہ دعوت آ جائیے گا. اب بولو گے بھائی دعوتی مت تو یاد رکھیے گا کہ اچھے لفظوں سے اثر نہیں پڑتا. اگر لفظ سادہ ہوں، لہجہ نرم ہوگا نا تو اس کا اثر پڑے گا. تو لفظوں کی بات نہیں، لہجے کی بات ہوتی ہے. لہجے میں نرمی ہوگی، عاجزی ہوگی، ہماری کوئی بھی بات ہوگی وہ مان لی جائے گی. حالانکہ وقت لگتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوگا، آہستہ 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 جب نرمی کی عادت پیدا ہوگی، یہ خوبصورت وصف ہمارے اندر آئے گا تو یہ چیزیں ہمارے اندر ہوں گی، ہماری بات کو مانا جائے گا، بچے بھی ہمارے پاس آنا شروع ہو جائیں گے. بھائی میں نے خود یہ منظر دیکھا
کہ آدمی یعنی کچھ واقعات کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو آدمی کو نا ذہن نشین رہ جاتے ہیں. میں ایک دفعہ ایک روڈ سے جا رہا تھا, نوجوان ہمارے اسکوٹر چلاتے ہیں, یعنی ہم اکثر یہ بات آتی ہے ذہن میں کہ وہ اتنی تیزی سے نکلتے ہیں, ہم ان کی خیریت کی دعا کرتے ہیں, اللہ اس کے لیے خیر فرمائے. تو وہ نوجوان بڑی اسپیڈ میں تھا, اچھا تھی ڈھال, پل اتر رہے تھے ہم, تو اس نے نہیں سنبھلی گاڑی, اس نے ایک کار میں مار دی. کار بالکل چمکتی ہوئی نئی تھی. اس میں سے جو شخص نکلا نا, تو اس کا بولتے ہیں جسمانی حیت دیکھ کر میرے کو لگا کہ بھائی یہ, اور چہرے پہ بھی بڑا رعب تھا. لیکن اس آدمی نے جو کمال کیا نا, یعنی بول رہے ہیں آج تک یاد رہ گیا. وہ باہر نکلا اور نکلتی اس نے نوجوان سے سب سے پہلے یہ پوچھا, یار آپ کو کہیں چوٹ لگی تو نہیں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ یار لوگوں کا بالکل ہمارے وہاں کو محاورہ کہتے ہیں, وہ میٹر شارٹ ہو جاتا ہے, وہ گھوم جاتا ہے آدمی کا مزاج. ایسا نہیں کیا اس نے. باہر آنے کے بعد اس نے بڑی نرمی سے پوچھا کہ بیٹا آپ کو کہیں لگی تو نہیں؟ اور وہ نوجوان اتنا گھبرایا ہوا تھا, وہ کچھ کہنے کے بجائے اس کی گاڑی کی طرف اشارہ کرنے لگا کہ بھائی آپ کی گاڑی کا نقصان ہوا ہے. تو اس آدمی نے بولا کوئی بات نہیں بیٹا, کوئی مسئلہ نہیں, گاڑی تو بن جائے گی, آپ تو صحیح ہو نا. یار یقین کریں کئی دفعہ جب روڈ پہ میں اس طرح کا منظر دیکھتا ہوں نا, وہ آدمی یاد آ جاتا ہے مجھے. اچھا آپ کا یہ کیا واقعہ, نرمی ہے, کیا مزاج ہے اس کا. آپ کا یہ واقعہ سن کے مجھے ایک بات یاد آ گئی, یعنی وہ مجھے یاد آ گیا واقعی کہ کچھ اسی طرح کا مہینہ تھا, غالباً رجب یا شعبان کا مہینہ تھا. تو میرے گھر کے کسی حصے کے میں جگہ میں یا کسی ایک علاقے میں ایسا ہوا کہ کسی گاڑی والے نے کسی گاڑی والے کی چابی نکالی. اللہ, اب وہ روڈ پہ ٹریفک جام, تو میں بھی اپنی سواری پر تھا. میں نے کہا بھائی راستہ دے دیں, دوسروں کو تو تھوڑی سی آسانی کر دے, دوسروں کے لیے آ جائے. اب محسوس ہوا کہ وہ کچھ بڑا ہی رعبدار تھا, اور وہ جس کی چابی گاڑی سے نکالی تھی اس کا چہرہ شاید رونے جیسا. اب مجھے تھوڑا سا ترس آ گیا ہے, میں نے سب تماشا دیکھ رہے ہیں, میں آگے بڑھا. میں نے کہا تماشا دیکھنے والوں کم از کم گاڑی تو سائڈ پہ کر لو, پیچھے کتنے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, مہربانی کریں تھوڑا راستہ کر دیں اور آسانی کر دیں. تو وہ چابی لے کے تھوڑا سا آگے کیا ہوگا. اب وہ اس کے پیچھے اس نے اتنی رف گاڑی پوری روڈ کے اوپر مین چوراہے پر اس نے جو گاڑی روکی, اور اس نے جو اس کے بعد جو طوفان بدتمیزی کی. میں اس کے پاس گیا, اس کی مطلب کہا میں نے, یار حضور آپ مہربانی کریں, انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, اتنا بڑا شعبان کا مہینہ ہے, آپ اس کو یار معاف کر دیں, اس میں آپ کے لیے بہتری ہے, ہم سب کے لیے بہتری ہے. وہ بھائی مانے ہی نہیں نا. اچھا کچھ ایسے ہوتے ہیں نا, ایسے موقع پہ ہاں یہ صحیح ہے, یہ غلطی کری. میں نے کہا یار اللہ کی رضا کے لیے نرم پڑ جائیں اور دوسروں کے لیے آسانیاں کر دیں. پھر اس کے بعد اس نے چہرہ دیکھ لیا ہوگا, بولا وہ کہتے ہیں نا ہاں چچا میاں آپ کیا بولتے ہیں, ایسے کس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں. تو میں نے کہا یار میرا تو یہی مشورہ ہے, اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا جائے. شعبان کا مہینہ ہے, اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا, آپ بھی اس کو جانے دو. تو اس نے کیا لفظ استعمال کیے, میں نے کہا ان کے الفاظ کی وجہ سے تم کو چھوڑ رہا ہوں. اب یہ الفاظ ہے نا, اگر ہمارے یہ لہجے میں آ جائے نا, دیکھا ابھی ہم کیا ہوتے ہیں, باہر جاتے ہیں ہمارا لہجہ, ہماری گفتگو کا انداز عاجزانہ, اور لیکن جب گھر میں جاتے ہیں نا تو پھر وہ ہمارا سارا لہجہ جو ہے نا, وہ عرفان بھائی سے میٹھے بول کی نا, میٹھے بول کیا ہے اللہ 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 اللہ. واقعہ اس پر اگر جی الحمدللہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ابھی جیسے موضوع چل رہا تھا نا کہ نصیحت کرتے وقت بھی کہ نرمی چاہیے, تو شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک بہت ہی پیارا واقعہ اپنی کتاب غیبت کی دواکاریاں میں تحریر فرمایا. یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوئی ہے اور ہم قیمتاً طلب کر سکتے ہیں. تو شیخ طریقت امیر سنت اس میں لکھتے ہیں کہ ایک بار خراسان کے ایک بزرگ کو خواب میں اشارہ ہوا کہ آپ تاتاری قوم کی طرف جائیں. یہ تاتاری قوم جو ہے یہ بہت زیادہ جنگجو اور خونخوار قسم کے مطلب لوگ تھے, لڑنے مارنے والے نا, قبضہ کر لیا علاقوں پر, اس طریقے سے لوگوں کے مال پر اس پر قتل کر دیا, استغفر اللہ. تو ان کو یہ خواب میں اشارہ ہوا کہ آپ تاتاری قوم کی طرف جائیں اور ان کو نیکی کی دعوت پیش کریں. اس وقت تاتاری قوم کا مطلب جو سردار تھا وہ ہلاکو, بڑا مشہور نام ہے, ہلاکو کا بیٹا تکودار ان کا سردار تھا, حکومت کا ان پر تھا. یہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس قوم کی طرف گئے, اب یہ سنتوں کے مبلغ, سنتوں برا حلیہ, امامت شریف, داڑھی شریف, سنتوں برا لباس اور عاجزی اور سادگی والا انداز. جب یہ وہاں تشریف لے گئے تو تکودار نے اس کے ذہن میں نا مسخری سوجی اس کو, اور اس نے ان کا علم توڑنے کے لیے یا اپنی سلطنت کی دھاک بٹھانے کے لیے اس نے ایک انتہائی تحقیر آمیز جملہ کہا. اور وہ جملہ ایسا تھا کہ اگر کوئی بھی مسلمان اس جملے کو سن لے
تو اس کا خون جو ہے نا مطلب جوش مارے. کہنے لگا مولانا یہ بتاؤ کہ آپ کی یہ داڑھی اچھی ہے یا معاذ اللہ میرے کتے کی دم. اللہ. ایسا جملہ کہ وہ ہم بھی سنے تو جھرجھری سی آ گئی نا. تو اب یہ قربان جو ہے ان کی عاجزی اور ان کی نرمی پر. اگرچہ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑایا, بے حرمتی کی, اور ان کا دل توڑا, مگر انہوں نے صبر و تحمل کے ساتھ کام لیا نا. آپ نے اس کو کوئی جذباتی جواب نہیں دیا, کوئی غصہ نہیں کیا اس کے اوپر. فرمایا کیا, اور یہ جو جملہ فرمایا نا, اس جملے نے تقودار اور اس کی پوری قوم کی زندگی بدل کے رکھ دی. اللہ. کیا فرمایا؟ کہتے ہیں کہ بھائی میں بھی اپنے خالق اپنے مالک کا کتا ہوں, اگر میں اس کی اطاعت کر کے فرما برداری کا اظہار کر لوں تو پھر تو میں اچھا, اور اگر میں اللہ کی اطاعت کر کے فرما برداری کا اظہار کرنے میں کامیاب نہ ہو پاؤں تو پھر تیرے کتے کی دو مچھی. تو یہ جملہ سن کر نا اس کے پیروں کے نیچے سے گویا زمین نکل گئی ہو نا. ابھی تو اس نے یہ تیر برسایا تھا نا, آگ بھرا تیر برسایا تھا, ایک دم نرم ہو گیا عرفان بھائی. کہتا ہے کہ حضور آپ میرے مہمان ہیں, کہیں اور نہیں جائیں گے, آپ میرے ساتھ ہی رہیں گے. اب یہ تو آئے ہی اس لیے تھے کہ اس کے ساتھ ہی رہنا تھا, اس کی قوم کو نیکی کی دعوت دینی تھی. آپ اس کے ساتھ قیام پذیر ہو گئے. اب روزانہ کا یہ معمول بن گیا کہ یہ تقودار جو ہے رات کے وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا. آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کو نیکی کی دعوت پیش کرتے, حسن سلوک کے ساتھ, اچھے انداز سے, پیار محبت کے ساتھ, نرمی کے ساتھ نیکی کی دعوت دیتے 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 آخر ایک دن وہ آیا کہ اس نے اپنی پوری قوم کے ساتھ توبہ کی اور آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو. اللہ. تو یہ ہے نرمی, نصیحت کے وقت نرمی, جذبات کو کنٹرول کرنا. وہ شیخ طریقت امیر سنت کا واقعہ آپ نے اپنے مدنی مذاکروں میں کئی بار سنایا ہے نا, کہ ایک بار دعوت اسلامی سے پہلے کا واقعہ کہ کسی مطلب رات کے وقت آپ تشریف لا رہے تھے تو کسی ہوٹل کے قریب کچھ نوجوان بیٹھے تھے. انہوں نے جو ہے مطلب مذاق اڑائی اور غالباً ایک نے جو ہے پان کی پیک مطلب اس طرح پھینکی تو شاید وہ آپ کے کپڑوں پر آ گئی. تو اب ان کا اصل میں شاید اس طرح کا مقصود تھا کہ ان کو غصہ آ جائے مولانا صاحب کو. امیر حسن فرماتے ہیں کہ میں بجائے غصہ کرنے کے میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا, اور ان کو مطلب ان کو آفر کی کہ چائے پئیں گے آپ. اللہ, وہ نوجوان جو تھے وہ ایسے شرمندہ ہوئے, مگر انہوں نے منع نہیں کیا, انہوں نے ہاں بالکل پئیں گے. یعنی ایک اور انہوں نے مطلب تیر چلایا, چائے منگا لی اور ان کو چائے پلائی. اور شیخ طریقت امیر سنت نے جو ہے ان کو دوران اس چائے کے پینے کے دوران انہیں نیکی کی دعوت پیش فرمائی. اور دعوت اسلامی کی ابتدائی ایام تک گلزار حبیب میں اجتماع ہوتا تھا, وہاں کے اجتماع کی دعوت دی. اگلے دن جمعرات تھی, تو اب کس طرح ان کے دل پہ یہ اثر کر گئی بات. جب یہ دوسرے دن اجتماع میں حاضر ہوئے نا یہ لوگ, تو دیکھا کہ وہ ممبر پہ وہی شخصیت جلوہ فرمائے جن کو ہم نے مطلب تنگ کرنے کی کوشش کی تھی. بس گرویدہ ہو گئے اور وہ دعوت اسلامی والے بن گئے بعد. اب یہاں عرفان بھائی ایک چیز تھوڑی سی عرض کروں گا اگر اجازت دیں تو آپ, کہ اب جیسے کہ حضرت نے عبدالرؤف بھائی نے واقعہ سنایا اور نیاز بھائی نے بھی واقعہ سنایا. اب ہماری جو نیو جنریشن ہے بالخصوص, یا ہماری جو عوام ہے, ان کے ذہن میں کیا بات آتی ہے, یار وہ تو اللہ والے تھے, وہ تو نیک لوگ تھے, وہ دور الگ تھا. ارے بھائی آج کے وقت کے تقاضے کچھ اور ہیں, ایک شخص ہمارے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے تو ہم کیسے مقصد خاموش ہو جائیں, ہم کوئی کم ہے کیا؟ تو بات یہ ہے در حقیقت یہ فقط سوچ کی اور ماحول کی خرابی ہے. اگر ہمارا ماحول اچھا ہو, ہماری صحبت اچھی ہو, تو ہماری سوچ اچھی بنے گی. اس میں غزالی بھائی اہم بات یہ ہے کہ ہم ایز اے مسلمان, یعنی مسلمان کے لیے تو اس کو فالو کرنا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کردار کو. بالکل. زمانہ کیا ہے, دنیا کیا کر رہی ہے, لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ نہیں دیکھنا. اس نے دیکھا قرآن اور سنت میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے, اور معاف کر دینا, نرمی سے پیش آنا. یہ چاہے وہ زمانہ کیسا بھی چل رہا ہو, لوگ کیسا بھی آپ کے ساتھ برتاؤ کر رہے ہوں, تو یہ نرمی پیدا کیسے کی جائے, اس کے بارے میں کچھ گفتگو ہو جائے. یہ دل جو ہے یہ اعضاء کا بادشاہ ہے. اگر یہ بادشاہ نرم ہو جائے
تو اس کے جو اعضاء ہیں رعا جو ہے وہ بھی نرم ہوتی چلی جاتی ہے، بات کرنے کا انداز نرمی کی طرف چل پڑتا ہے. تو یہ دل جو ہے اس کو نرم کرنا یہ بہت ضروری ہے. اس کو گناہوں سے بچایا جائے اپنے دل کو. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان خلاصہ کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اللہ جب وہ گناہ کرتا جاتا ہے تو نقطہ بکتا جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر کوئی بات اثر نہیں کر رہی ہوتی. تو شاید مایا کہ اپنے دلوں کے زنگ کو، اس اندھیرے پن کو دور کرنے کے لیے تلاوت قرآن مجید کرو کہ اس سے دلوں کا زنگ جو اندھیرا پن ہے یہ دور ہوتا ہے. سبحان اللہ. ہمیں اس کی عادت بنانی چاہیے کہ ہم کچھ نہ کچھ وقت اپنا نکال کر قرآن پاک کی تلاوت کریں. یہ نیاز بھائی بالکل ایسا ہی ہے کہ دل کی سختی کو نرمی کی طرف لانے کے لیے ہمیں ان تمام چیزوں پر غور کرنا چاہیے جس میں ہماری شریعت نے رہنمائی فرمائی ہے. علماء نے لکھا کہ جو ہے وہ بھوکا رہنے سے بھی دل نرم ہوتا ہے، اور اللہ قبور پر حاضری دینے سے بھی دل نرم ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے بھی دل نرم ہوتا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے کہ دل نرم، اور دل نرم کرنے والوں کو اللہ کریم زینت بخشتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر نرمی پیدا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری والے کاموں میں لگے رہیں. انشاءاللہ عزوجل دل نرم ہوگا، اللہ کریم دنیا و آخرت میں ہمارا معاملہ بہتر فرما دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو باتیں سنی اس پر عمل کی سعادت عطا فرمائے اور ہمارے دل کو نرم فرما کر داخلہ جنت میں فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. راضی کرے اللہ کو شکر خدا، پھر مل گیا ایک نیا دن ہمیں. آؤ چلو اللہ کو راضی کریں.